اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، گزشتہ 2 دنوں سے حضرت ابو ایوب انصاری، خالد ابن زید ابن کلیب الانصاری النجاری، میزبان رسول کے مروی روایت کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے 3 راتوں سے زیادہ، کہ وہ اس سے ملتا ہو اس حال میں کہ وہ ادھر منہ پھیر لے، یہ ادھر منہ پھیر لے۔ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے گفتگو کی ابتدا کر لے اور اپنے ناراضگی کو ختم کر دے۔ سلام کرنے میں جو پہل کرے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اکثر احادیث کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج چند باتیں اس کی باقی بچی ہیں۔ تہاجر اور کسی سے قطع تعلق کے جو جائز شکلیں ہیں، شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، اس کے تعلق سے ہم گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر نشوز کا خطرہ ہو، نافرمان ہو بیوی، تو ایسی صورت میں اس کو تنبیہ کرنے کے لیے شریعت نے اس سے ہجر کرنے کا اور تہاجر کرنے کا، اس سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اپنی غلطیوں سے باز آنے کی کوشش کرے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ کل اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے شریعت میں جو جائز طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اہل بدعت سے ہجر کرنا، اہل بدعت سے قطع تعلق کرنا۔ کب؟ جب دلائل ان کے سامنے آپ پیش کر دیں، اور دلائل کے آ جانے کے باوجود بھی جب وہ اپنے بدعت سے توبہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوں، اپنے گناہوں کے اوپر مصر ہوں، تو ایسی صورت میں ان سے آپ تہاجر قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے موقع پر کہ اگر آپ کا قطع تعلق کرنا ان کو ان کے گناہوں سے باز رکھنے کے سبب میں سے ایک سبب ہوگا، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کی دلیل یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ چل کر کے کہیں بازار جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک نوجوان کنکریوں کو اچھال رہا ہے، کنکری اچھال کر کے کھیل رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مغفل نے کہا کہ نوجوان، کنکری نہیں اچھالو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔
کیونکہ کنکری کے اچھالنے سے نہ تو کوئی شکار اس سے مر سکتا ہے، یعنی اس کو جو اچھال رہے ہو یہ عبث کام ہے، بیکار کام ہے، کوئی شکار کو بھی نہیں مار سکتے ہو کنکری سے، اور نہ تو یہ تم کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ کسی کی آنکھ میں اگر لگ جائے تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کے شیشے میں اگر لگ جائے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے نقصان ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ ابن مغفل آگے چلے گئے، اپنا کام کر کے ادھر سے جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان اسی کام میں ملوث ہے۔ تو عبداللہ ابن مغفل ناراض ہوئے اور کہا کہ میں نے تم کو حدیث رسول سنایا، بتا دیا، اور اس کے باوجود تم کہتے ہو تم وہی عمل کر رہے ہو۔ کہا جاؤ آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر تم بیمار پڑے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر تم مر گئے تو تمہارے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا۔ تم نے حدیث رسول کی مخالفت کی جاننے کے باوجود۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کسی کو تعلیم دے رہے ہیں اور کھلم کھلا وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے عملی طور پر، تو آپ اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، الا وہ یہاں تک کہ وہ آدمی لوٹ کر کے آ جائے اور توبہ اور استغفار کر لے۔ اسی طرح سے قطع تعلق کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں وہ اپنی بات پیش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھے اور آپ نے وہ حدیث پڑھی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع کیا ہے، کہا کہ اللہ کی ان بندیوں کو، لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے منع نہیں کرو، نہیں روکو ان کو۔ اگر یہ جانا چاہتی ہیں اور پردے کا انتظام ہے تو ان کو جانے دو، جانے کا انتظام کرو، بلکہ تاکہ یہ بھی دین سیکھ سکیں، دین جان سکیں، اور مسجدوں سے جو فیض حاصل ہوتا ہے اس سے یہ بہرور ہو سکیں۔ نصیحت کے دونوں محتاج ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو روکوں گا، میں اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سخت ناراض ہوئے اور بیٹوں کو شدید ڈانٹا، فسب سبتن، گالی دی، سخت ڈانٹا اس کو، اور کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں روکوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ نہیں روکنا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا ان کو۔ جاؤ آج کے بعد سے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور اگر مر گئے تو نماز جنازہ میں تمہاری شرکت نہیں کروں گا۔ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے اس بات کے اوپر قائم رہے، اپنے اس بات کے اوپر قائم رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی سنت کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہا ہو، سنت کا داعی، سنت کے بدعتوں کا داعی ہو اور سنتوں کا مذاق اڑانے والا ہو، تو ایسے آدمی سے ہجر اور قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، ایسے آدمی سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے قطع تعلق اور ہجر کی ایک اور شکل یہ ہے جی کہ اگر عام جہاد کا اعلان ہو جائے اور سب کو نکلنا فرض ہو جائے، ضروری ہو جائے، اور ایسی صورت میں بلا کسی عذر کے اگر کوئی آدمی میدان نہ پہنچے تو اس سے قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غزوہ تبوک میں مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ جنگ میں نہیں نکلے۔ 3 صحابی تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، کعب ابن مالک کہتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں پوری تیاری کیے ہوا تھا، اور کسان آدمی تھے کعب ابن مالک، ان کا باغ تھا، مالدار آدمی تھے، اور غزوہ تبوک سخت گرمی کے موسم میں ہوا تھا، جو کھجوروں کے پکنے کا وقت ہوتا ہے، کھجور کٹ کر کے کھلیان میں جمع ہوتا ہے اور لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ کسانوں کی مصروفیت کا وقت ہے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں سواری خرید کے رکھا تھا
تاکہ میں نکلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن سستی میں پڑ گیا، آج نکلیں گے کل نکلیں گے، یہ سوچتا رہا کہ میرے پاس تو سواری ہے، ہم 2 دن بعد بھی نکلیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے مل جائیں گے، راستے میں ہم تیز چلیں گے ان کو پکڑ لیں گے، آگے وہ جائیں گے، کیونکہ وہ قافلہ ہے اور ہم اکیلے رہیں گے، اور قافلے میں اگر آپ چل رہے ہیں تو سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور اکیلے چل رہے ہیں تو آپ جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں دوڑا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے آج کل کرتے کرتے نہیں جا سکے یہ جنگ میں۔ اللہ کے نبی اور یہ 3 صحابہ تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے منافقین تھے مدینے میں جو نہیں گئے اس جنگ میں، سخت گرمی کا زمانہ تھا، وقالوا لا تنفروا في الحر، کہا کہ اتنا گرمی کے زمانے میں لڑائی کی جاتی ہے مت جاؤ۔ اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، ان کو کہہ دو کہ یہ گرمی تم کو زیادہ گرم لگ رہی ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی اور تپانے والی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ کر آئے تو مالک کہتے ہیں کہ میں وہ آدمی تھا جس کو اللہ تعالی نے چرب زبانی عطا کی تھی، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کسی بھی آدمی کو میں قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتا تھا، طلاقت لسانی مجھ کو حاصل تھی، میں نے اپنی پوری جھوٹ کہہ دیں گے، آپ سے کہہ دیں گے کہ یہ عذر تھا، ہم بیمار تھے یا کوئی اور بیمار تھا ایسا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر ہم جھوٹ کہیں گے تو اللہ رب العالمین تو خبر کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے اچھا سچ بولیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی نے پوچھا کہ کعب کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہو گئی، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اس کے چکر میں رہ گئے اور نہیں نکل سکے۔ یہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، ان تینوں نے سچ کہا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان کے علاوہ جو لوگ تھے وہ لوگ آتے گئے، کہا یا رسول اللہ یہ عذر تھا، آپ نے کہا جاؤ، یہ عذر تھا، آپ نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ، سب کو یہ کر دیا۔ یہ 3 لوگ جو تھے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ کوئی ان سے ملاقات کرے گا، نہ کوئی ان سے گفتگو کرے گا، نہ ان کے مرنے جینے میں کوئی شریک ہوگا۔ اس واقعے کو دلیل بنا کر کے بہت سی کمیٹیاں اپنے چند فیصلوں کو لوگوں کے اوپر تھوکتی ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ بائیکاٹ کرتی ہیں۔ اگر کتاب و سنت کا فیصلہ ہے اور قاضی کی عدالت ہے اور قاضی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تب تو یہ فیصلہ درست ہے، ورنہ یہ فیصلہ ظلم ہے۔ آپ ہمارے مخالف ہیں، آپ کو سائٹ کر دیا، اس سے کوئی بات چیت نہیں کرو، اس سے کوئی مت کرو۔ ایک طرح کا ہتھیار بنا لیا اس کو لوگوں نے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو دھمکانے، تم ہمارے یہ میں بول رہے ہو تم کو بائیکاٹ کر دیں گے، تم کو فلاں کر دیں گے، تم کو فلاں کر دیں گے۔ ایسا شریعت نہیں چلتا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتا۔ جن معاملات میں ہے ان معاملات میں آپ کہیے، اور لوگ دلیل بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو کعب ابن مالک کا کیا معاملہ تھا، غزوہ میں نہیں گئے تھے، وہ جنگ میں نہیں گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا تھا اور فیصلے کا انکار کیا تھا، اور چہ جائے کہ فیصلہ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تب کوئی بات ہوگی۔ بہرحال برسبیل تذکرہ یہ بات آئی، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ محل شاہد یہ ہے کہ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دم پڑھتا تھا، جہاں مؤذن کی جگہ ہوتی ہے وہاں کھڑا ہو کر پڑھتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے جب لوگوں کی طرف گھوم کر کے بیٹھتے تھے تو میں آپ کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم کہتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں جواب دینے کے لیے، تو آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے، یعنی آپ نے میرے سلام کا جواب آپ نہیں دیتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے 40 دن تک ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں۔ 40 دنوں کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ ان کی بیویوں کو کہیے کہ الگ رہیں، یعنی بیویوں سے بھی کہا گیا کہ تم ان سے مقاطعہ کرو، تہاجر کرو، اور 50 دنوں تک ان کا یہ معاملہ رہا۔ اب 50ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کیا
قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کعب ابن مالک کو، ہلال ابن امیہ کو اور مرارہ ابن ربیعہ کو سنایا۔ تو بتائیے چلا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ قطع تعلق کیا جا سکتا ہے، شرعاً یہ جائز ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں نفس کے حظوظ کا دخل نہیں ہونا چاہیے تھی۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ نفس کی تسکین سے خالی نہیں ہوتا ہے، ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں معاملہ، کہا گیا اچھا دیکھیں گے تم کو، اور اس کے بعد ٹارگٹ کیا اس کو۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی، کیونکہ یہ معاملہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اگر ذرا سا بھی آپ کے نفس کا دخل ہے کہ اچھا زور زور سے بولتے ہو، تم ہمارے بات کی مخالفت کرتے ہو، بہت آواز تیز ہے، ٹھہرو تم کو بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر یہ ہے معاملہ تو پھر وہ مجرم ہے، اللہ کی عدالت میں مجرم ہے، وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا، بلکہ یہ جو وعید کی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں اس وعید کی حدیثوں میں وہ آدمی شامل ہوگا۔ جا کر کہہ دے، کوئی بتا دے کہ یہ باتیں اس وعید کی حدیثوں کے اندر داخل ہوگی۔ لہذا ان چیزوں کا غلط استعمال کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کا غلط استعمال کبھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی قیمت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب آئیے، یہ وہ جائز شکلیں تھیں جن کا ہم نے مختصر ترجمہ، مختصر تشریح اور احاطہ کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر سے اس حدیث کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ جو فوائد ہم نے اس حدیث سے حاصل کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 راتوں سے زیادہ ہے نا قطع تعلق حلال نہ ہونے کی وجہ کیا ہے جی؟ کہ 3 راتوں سے زیادہ اگر کوئی آدمی آپس میں بول چال چھوڑ دے گا تو ایک مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے نا، وہ سارے کے سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے حقوق کیا ہوں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اس سے ملو تو سلام کرو۔ اب وہ باتیں بند کیا ہوا ہے تو کیسے کرے گا سلام اس سے؟ تو یہ حق ضائع ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، یہ حق ضائع نہیں ہوا جی، حق ضائع ہوا۔ اس کی دعوت قبول نہیں کرے گا، بیمار اگر پڑا ہوا ہے تو وہ اس کی عیادت نہیں کرے گا، چھینکے گا الحمدللہ کہے گا تو اس کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ اس سے دشمنی ہے۔ آج کل لوگ سلام کا جواب بھی چہرہ دیکھ کر دیا کرتے ہیں، کون ہمارے پارٹی کا ہے، کون ہمارے پارٹی کا نہیں ہے۔ ہمارے پارٹی کا ہے تو سلام کا جواب دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے جی۔ اور ایک دور آئے گا، آپ دیکھیے گا، جو کمرشیل ہو رہے ہیں لوگ، کہ السلام علیکم اگر کہے گا لاؤ 2 روپیہ لاؤ، 10 روپیہ لاؤ، تو ہم تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ جو قیمت ہے دین کی اور شریعت کے تعلیم کا جو حال ہے لوگوں کے درمیان، اس سے یہ معاملہ بھی بعید نہیں ہے، یہ معاملہ بھی بعید نہیں ہے۔ 3 رات تک باہمی گفتگو کو چھوڑنا جائز ہے جی۔ اگر کسی معاملے میں ناراضگی ہو گئی، کسی جھگڑا ہو گیا، تو 3 راتوں تک آپ اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، کیونکہ ناراضگی اور غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اتنی رعایت دی ہے تاکہ پہلے دن غصے میں ٹھہراؤ آ جائے، دوسرے دن انسان کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے، اور تیسرے دن وہ توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور 3 دن میں عموماً ایک انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جس اللہ نے ہم کو غصہ دیا ہے، جس اللہ نے ہمارے اندر غصہ کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اس اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نہیں ہمارا غصہ سالوں ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، ہم ایک مرتبہ دل سے اگر کسی کو گرا دیے تو گرا دیے، تم جھوٹے ہو، تم شیطان کے پجاری ہو، دل سے گرا دیے تو گرا دیے، تم گرا دیے، تمہاری بات چلے گی؟ تم اپنے مرضی کے مالک ہو کہ شریعت کے مالک ہو کہ دین کے اوپر عمل کرنے کے ذمہ دار ہو؟ نہیں، ہمارا معاملہ، لوگ شیخی بگڑتے ہیں، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ نظر سے گر گیا کوئی تو گر گیا۔ تو مسلمان نہیں ہے کیا؟ اگر تمہارا معاملہ یہ ہے تو کیا نام رکھے ہوئے ہو اپنا مسلمان والا؟ بدل لو نام اپنا، جاؤ شیطان کی پوجا کرو، کون روکتا ہے تم کو؟ لیکن اگر مسلمان ہو تو 3 دن کے اندر جس اللہ نے تم کو غصہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے،
उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये वक्त मुतय्यन किया है। 3 दिन से ज्यादा अगर गुस्सा करते हो तो जान लो तुम्हारे दिमाग के ऊपर शैतान सवार है और तुम रहमान के बंदे नहीं, शैतान के पुजारी हो, अपने नफ्स के ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करने वाले हो और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किताब और सुन्नत को पशे पुश्त डालने वाले हो। बहरहाल कहा कि 3 दिन से के अंदर इंसानी गुस्से के ठहराव आ जाता है और उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए 3 दिन से ज्यादा अगर कोई आदमी कतई ताल्लुक करे तो ये करना हराम है और इससे हुकूक की पामाली लाजिम आएगी, इससे हुकूक की पामाली लाजिम आएगी। अगर किसी से झगड़ा हो गया, कतई ताल्लुक हो गया, जो कि हराम है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन चलिए अगर हो गया तो सलाम कहने से वो खत्म हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कह दिया अगर तो खत्म हो गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कहती हैं ला यकूनु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा मुस्लिमन फौक़ तलासिन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुसलमान भाई के साथ कतई ताल्लुक करे 3 रातों से ज्यादा। फ़इज़ा लक़ियहू, जब उससे मुलाकात हो, सल्लिम अलैहि, और ये उसको सल्लम अलैहि, उसको सलाम कर दे, सलास मिरारिन 3 मरतबा, कुल्लु ज़ालिका ला यरुद्दु अलैहि, अगर 3 मरतबा उसने सलाम का सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, फ़क़द बाअ बिइस्मिही, तो कतई ताल्लुक का गुनाह उसके गर्दन पर होगा, ये आदमी आज़ाद हो जाएगा। तो पता ये चला कि अगर कतई ताल्लुक को ख़त्म करना है तो सलाम। लेकिन यहाँ एक बात मुलाहिज़ा, ये मुलाहिज़ा ज़हन के अंदर मलहूज़ रहे, वो क्या है कि अगर वो आपका करीबी रिश्तेदार है तो सिर्फ सलाम करने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि उसके साथ पहले जो मामला था उसी वैसे ही मामला करना पड़ेगा, बल्कि उससे बढ़ करके मामला करना पड़ेगा, ताकि उसको जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ भी उसकी दूर होती रहे, रफा होती रहे, खत्म होती रहे। और ये चीज ये ना समझे आदमी कि हम ही ने उसको तकलीफ दिया है। लड़ाई जब होती है तो दोनों तरफ से बातें होती हैं, आपने भी तकलीफ दिया, उसने भी तकलीफ, तो हर आदमी एक दूसरे के ऊपर एहसान करने का जज्बा रखे। ये ना समझे कि वो छोटा है तो वही एहसान करेगा, हम बड़े हैं तो हम एहसान किए जाने के लायक हैं, और वो छोटा है तो वो तौकीर किए जाने के लायक है। आपके शफकत का वो मुस्तहिक है, आपके मेहरबानी का वो मुस्तहिक है, आप उसके साथ वो मामला कीजिए। दोनों तरफ से ये मामला होना चाहिए और दोनों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिससे लड़ाई हुई है उससे और जिससे नहीं। आजकल मामला तो यह है कि अगर मान लीजिए लड़ाई हुई किसी से और वो किताब और सुन्नत की बात के ऊपर अमल करते हुए अगर चला गया तो 10 आदमी को फोन करके वो कहेगा कि देखो जरा झुक गया, हमारे सामने झुक गया फलाना आकर के, हम उसको झुकने पर मजबूर कर दिए, मेरे बगैर वो चल सकता है, एक कदम नहीं चल सकता है, जाएगा कहाँ? एक न एक दिन मेरे गोड़ पड़ाकर मेरे पैर पे आके पड़ेगा, गोड़ लगा देंगे उसको, झुका देंगे उसको, गिरा देंगे उसको। ठीक है, गिराओ, झुकाओ, जो करना है करो, तुम करो, कब तक करोगे? सब ईगो कब्र की पहली रात में निकल जाएगी, आंख बंद होने के साथ सब ठिकाने लग जाएगा। और जितनी इतराहट है, दिमाग की जो गर्मी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते एक झापड़ में बाहर कर देंगे। यद्रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम व यक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कहेंगे कि जला देने वाले अजाब का मजा चखो। तब उसके बाद बात समझ में आएगी। लिहाजा इन बातों को संजीदगी से लेने और उसको समझने की जरूरत है। बहरहाल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अगर कोई भाई आपका ऐसा है कि आपने उससे कतई ताल्लुक किया था, लेकिन आप दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि आप दोनों मिलते, बातचीत करते, गुफ्तगू करते, एक दूसरे के मामले को शेयर करते, एक दूसरे से मशवरा करते, और कतई ताल्लुक होने के बाद सलाम कर तो लिया, लेकिन आप फिर पहले वाली ताल्लुकात बाकी न रही, पहले वाली ताल्लुकात बाकी न रही। लोग इस पे मिसाल देते हैं कि हमारा मट्ठा से मुंह जला हुआ है या दूध से मुंह जला हुआ है तो हम मट्ठा भी फूंक के पीते हैं। हम समझ गए। अगर ये मामला है
تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ تم نے قطع تعلق ختم نہیں کیا، تم نے قطع تعلق کو ختم نہیں کیا، بلکہ پہلے سے جو معاملہ تمہارا چلا رہا تھا، اگر وہ تم سے بات چیت کرتا تھا اور تمہارے بات چیت نہ کرنے سے سامنے والے کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں واجب ہے تمہارے اوپر کہ تم سلام کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بات چیت بھی کرو، اس کی خیریت بھی جانو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ بھی کرو، بھلائی کا معاملہ بھی کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ قطع کلام یا اپنی گفتگو کو بند کر دینا یہ ان مخلص ساتھیوں کے لیے ہے جن پر بات چیت چھوڑنے سے اثر پڑتا ہو اور جن کے حق کی طرف پلٹ آنے والے لوگ ہوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اور منافقین سے بات چیت ترک نہیں کی تھی۔ جی ہم نے جو کہا نا کہ اہل بدعت سے اور دوسرے لوگوں سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، تو وہاں یہ شرط ہے کہ انہی سے آپ کیجئے گا جن کو آپ کے بات چیت بند کرنے سے فرق پڑتا ہو، سمجھ گئے؟ بات چیت بند کرنے سے فرق پڑتا ہو انہی سے، ورنہ جو مدینے میں عام منافقین تھے یا جو مشرکین تھے، جو یہود تھے، سب اللہ کے نافرمان تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات چیت ان سے بند کر دی تھی؟ نہیں کی تھی۔ لیکن کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، یہ سب صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول کے حکم ابرو کے اوپر، اشارہ ابرو کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ان کو فرق پڑا تھا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں روتا ہی رہتا تھا ہر وقت، اور یہی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ جس دن میری توبہ قبول ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ دوڑ کے مسجد نبوی کی طرف سے آ رہا ہے، اور آیا اور آنے کے بعد مجھ کو گلے سے لگا اور کہا کہ کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ کہ مجھ کو اس بات سے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس قمیص کے جو میں پہنے ہوا تھا۔ جھٹ سے میں نے قمیص اتاری اور اس کو پہنا دی خوشی کے مارے، اور اس کے بعد دربار رسالت میں دوڑ کر کے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ کعب خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بس صرف تمہاری توبہ ہی نہیں قبول کی ہے بلکہ قرآن مجید میں آیت نازل کی ہے، قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے اس آیت کو پڑھا کریں گے اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب تک قرآن مجید لوگ پڑھیں گے، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں تمہارا نام آئے گا، کعب ابن مالک کا نام آئے گا، ہلال ابن امیہ کا آئے گا، مرارہ ابن ربیعہ کا آئے گا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، بلکہ اس سورت کا، جس سورت میں ان تینوں صحابی کے توبہ کے قبول کا ذکر ہے، جی اس سورہ کا نام ہی اللہ نے سورہ توبہ رکھا ہے، سورہ کا نام ہی اللہ نے سورہ توبہ رکھا ہے۔ پوچھے سورہ توبہ کو سورہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہیے گا اس میں تین صحابہ کے توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ کا، اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو فرق پڑتا تھا، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی، ورنہ جس کو نہیں فرق پڑتا ہے آپ اس کو وہ سزا دیں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ مخلص مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر ایسا کرنے سے، ترک کلام کرنے سے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی طرف لوٹ آنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ اپنے کیے کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، تو ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر ایسا کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منافقین کے ساتھ یا عام مشرکین کے ساتھ، عام یہود و نصارہ کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ